ہیک فری نہیں ہے. ہیک کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ آن لائن مشین کے ذریعے ہیک کر سکتے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں سرکٹس ہوتے ہیں, اس میں چپس ہوتے ہیں. آپ 3 لاکھ مشینوں میں سے 25,000 مشینوں کے اندر اپنا چپ لگا دیں جو ایک خاص طرز کا نتیجہ نکالے تو آپ کا کام ہو گیا. اور یہ مشینیں کس کے قبضے میں ہوں گی؟ کیا یہ مشینوں کی شفافیت ہوگی کسٹڈی میں؟ کیا کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ اس میں سے 20-25 ہزار مشینوں کے اندر کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی ہے؟ تو یہ بڑے سیریس تحفظات ہیں. لیکن جو حکومت کی بےتابی اور بے چینی ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ RTS کے ذریعے اپنا نتیجہ نکالا تھا, یہ اس دفعہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے اپنا نتیجہ نکالنے کی سکیم بنا رہے ہیں. ہم یہ سکیم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستانی ووٹرز کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے. یہ بات ٹیکنالوجی کی نہیں ہے. وہ ایک وکیل صاحب ہیں, ایک وزیر ہیں, فواد چودھری صاحب, وہ بڑے افلاطون بنتے ہیں ٹیکنالوجی کے. میں انجینئر ہوں, مجھے پتا ہے ٹیکنالوجی کیا ہے, مجھے پتا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیا ہے. فواد چودھری صاحب نے اگر رائے دینی ہے تو وہ بتائیں کہ قتل کے ملزموں کو ضمانت کیسے کرانی ہے, وہ بتائیں کہ کسی قبضے کے اوپر سٹے آرڈر کیسے لینا ہے. اس کے اوپر اپنا ماہرانہ رائے دیں تو ان کی بات مانی جائے گی. لیکن وہ ہمیں ٹیکنالوجی پڑھانے کی کوشش نہ کریں, ہمیں ان سے زیادہ ٹیکنالوجی کا پتہ ہے. میں خود انجینئر ہوں. تو لہٰذا الیکٹرانک ووٹنگ مشین اگر کوئی حل ہوتی تو امریکہ جیسا ملک, برطانیہ جیسا ملک, جرمنی جیسا ملک, جن کے پاس وسائل بھی ہیں اور جہاں ٹائم کی بہت زیادہ قیمت ہے, ہم سے زیادہ وہ لوگ ٹائم کے بارے میں حساس ہیں, تو وہ یہ سب اختیار کر لیتے. اسی طرح جو اوورسیز ووٹنگ ہے, اپوزیشن اوورسیز پاکستانیز کے ووٹوں کی مخالف نہیں ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو پیرس میں رہ رہا ہے, جو سین فرانسسکو میں رہ رہا ہے, جو لندن میں رہ رہا ہے, اس کو نارووال کے حلقے کے مسائل کا کیا پتہ ہے؟ اس کو لالا موسیٰ کے مسائل کا کیا پتہ ہے؟ اس کو جیکب آباد کے مسائل کا کیا پتہ ہے؟ اس کو کلات کے مسائل کا کیا پتہ ہے؟ اسے ثوابی کے مسائل کا کیا پتہ ہے؟ یا کالام کے مسائل کا کیا پتہ ہے؟ اس سے تو آپ پوچھیں کہ لندن کی آب و ہوا کیسی ہے, لندن کی جو میس ٹرانزٹ ہے وہ کیسی چل رہی ہے, نیو یارک کے اندر کرائم کی سچویشن کیسی ہے. تو ایک شخص جو بیرون ملک بیٹھا ہے وہ ہمارے ملک کے حالات سے باخبر نہیں, وہ ہمارے حلقوں میں ووٹ نہیں دے سکتا. لیکن چونکہ اوورسیز پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں تو ان کے لیے نشستیں مخصوص کی جا سکتی ہیں. وہ اپنے نمائندے بھیجیں قومی اسمبلی کے اندر, بجائے اس کے کہ وہ ہمارے علاقوں کی سیاست جن کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں انہیں ووٹ دے کر آن لائن انٹرنیٹ کے نظام کے ذریعے ان کے ووٹوں کو ہیک کرنے کا دروازہ کھولا جائے. پوری دنیا میں ثابت شدہ ہے, FBI جمہوریت نے کہہ دیا ہے کہ آن لائن ووٹنگ سیف نہیں ہے, ہیک ہو جاتی ہے. کون اس بات کی ضمانت دے گا کہ پاکستان دشمن ایجنسیاں جن کے پاس سائبر اٹیک کرنے کی صلاحیت ہم سے بہت بہتر ہے, وہ پاکستان کے آن لائن نظام, ووٹنگ نظام میں داخل ہو کے ہمارے انتخابی نتائج سے نہیں کھیلیں گے؟ کون اس کی ضمانت دے سکتا ہے؟ تو یہ تو ایک ایسے دروازے کھول رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے پاکستان کی جو خود مختاری ہے, جو پاکستان کی اندرونی سیاست ہے, اس میں بیرونی مداخلت کے دروازے کھل جائیں گے. لہٰذا یہ حساس موضوعات ہیں, ان کے اوپر آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں, الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھیں. الیکشن کمیشن تک کو نہیں پوچھا اور الیکشن کمیشن کی رائے کا انتظار نہیں کیا. آپ نے خبر سنی ہوگی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومت کے پاس کردہ قانون کا اب جائزہ لے گا کہ یہ کیسا قانون ہے.
اس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ الٹی گنگا بہ رہی ہے. پہلے الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ ہم تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے. تو یہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاق ہے جو بدترین انداز میں یہ لوگ کر رہے ہیں. اور پاکستان کے لیے چونکہ 8 الیکشن ہار چکے ہیں، پی ٹی آئی کو پتہ لگ گیا کہ اگلے الیکشن میں اس کا سیاسی جنازہ اٹھنے والا ہے. اب پی ٹی آئی اوور ٹائم کام کر رہی ہے کہ اگلا الیکشن چرانے کے لیے کون سا چور دروازہ وہ استعمال کر سکتی ہے. لیکن پاکستان کے عوام کے ووٹ کو 2018 میں تو چرا لیا ہے. اگر اگلے الیکشن میں کسی نے چرانے کی کوشش کی تو ہر پاکستانی ہر پولنگ سٹیشن پر اپنے ووٹ کا پہرا دے گا اور کسی کو الیکشن چرانے کی اجازت نہیں دے گا. تو یہ آج میں چاہتا ہوں کہ 2 ایشوز ضرور قوم کے سامنے ہوں کہ یہ بجٹ کی نوائز میں دب نہ جائیں کہ پاکستان کی حمیت اور غیرت پہ کلبھوشن یادیو کا قانون پاس کر کے حکومت نے حملہ کیا ہے. یہ پاکستان کی غیرت کا سودا کیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے یہ کشمیر کا سودا کر چکے ہیں. اور دوسرا جو انتخابی قوانین کا انہوں نے بلڈوز کر کے قانون پاس کیا ہے، اس کے پاکستان کے وفاق پر شدید اثرات مرتب ہوں گے. بلوچستان اور پاکستان کے پسماندہ علاقوں کی سیاسی نمائندگی میں کمی ہوگی، اور اس کے علاوہ آزاد منصفانہ انتخابات کے لیے دروازے بند ہو جائیں گے. اور ایک نیا بحران کھڑا کر دیا ہے اس حکومت نے، جس کا ہم تمام اپوزیشن جماعتوں سے مل کر، مسلم لیگ نون تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر رہی ہے، اور رابطہ کر کے ہم ایک متفقہ لاہ عمل بنائیں گے اور حکومت کی سازش انشاءاللہ ناکام بنائیں گے. لاہور میں احسن اقبال اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا سازہ ہیں، وہ ہمارے علاقوں کی سیاست کو نہیں جانتے، اس کا ان کو علم نہیں ہے، وہ یہاں اپنے ووٹ بھیج کر اپنے حصے کا ووٹ ڈلوا سکتے ہیں. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ہم خیال جماعتیں ہیں وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گی، لیکن پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کے بینچوں پر غیر پی ڈی ایم جماعتیں بھی موجود ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ہم اپوزیشن کی صفوں میں کم سے کم انتشار کو موقع دیں. لہٰذا مسلم لیگ نون پارلیمنٹ کے اندر ہول آف اپوزیشن کے طور پہ سب کو مل کر ان کا جو کردار ہے وہ ادا کرنے کے لیے جو بھی اس کی اپنی کنٹریبیوشن ہے وہ کرے گی. احسن اقبال صاحب، کل سے سوشل میڈیا پر آپ کے ٹویٹ کی بڑی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کچھ شخصیات کو خوش کرنے کے لیے وہ ٹویٹ کیا ہے دفاعی بجٹ والا، اور خوش کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ اگر انہیں اعتراض نہیں ہے تو کیا آپ ان کے ترجمان رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے تو ہر طرح سے اس بجٹ پر تبصرہ کیا ہے. آپ نے میری وہ ٹویٹ نہیں دیکھی جس پہ میں نے سی پیک کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جو سی پیک کا سب سے بڑا منصوبہ ہے ML1 پشاور سے کراچی ریلوے ٹریک کا، جس کے بارے میں یہ حکومت بہت دم بھرتی ہے، اس کا معاہدہ 2017 میں ہماری حکومت کر گئی تھی، اور اب اس پہ کام شروع ہونا تھا. 3 سالوں سے انہوں نے کام نہیں شروع کیا. اس سال جس منصوبے کی لاگت 1119 ارب ہے، اس منصوبے کے لیے صرف 6 ارب روپے بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصوبہ 186 سالوں میں مکمل ہوگا. یہ آپ کی سنجیدگی ہے، یہ آپ کی سی پیک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. آپ دم بھرتے ہیں کہ ہم جو ہے ریلوے کے نظام کو جدید بنا رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے آخری سال ریلوے کو 43 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ دیا تھا. آپ نے پچھلے دفعہ 16 ارب دیا تھا اور اب 30 ارب ہے. آج بھی 13 ارب کم ہے جو ہم نے دیا تھا. ہم نے 2017-18 میں نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے
2100 ارب کا بجٹ پیش کیا تھا, 2100 ارب کا 2017-18 میں. آج 4 سالوں کے بعد آپ 2100 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ پیش کر رہے ہیں, اور اگر اس میں آپ انفلیشن ڈال لیں اور اگر آپ اس میں روپے اور ڈالر کی جو عدم ہوئی ہے, توازن ہوا ہے, اس کو ڈال لیں, تو آپ کا یہ 2100 ارب جو ہے 2017-18 کے مقابلے میں میرا خیال ہے 1400 ارب بھی نہیں ہوگا. تو آپ پاکستان کو آگے لے جانے کی بجائے پیچھے لے کر جا رہے ہیں. کس بات کی آپ تالیاں بجا رہے ہیں, کس بات کے آپ جشن منا رہے ہیں؟ تو ملک کی ڈیولپمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا. اور اسی طرح جو ملک کی سیکیورٹی ہے, دیکھیے ملک کی سیکیورٹی ہر پاکستانی کے لیے بہت حساس ہے, اور کل جب انہوں نے اس بات کو بڑا فخریہ پیش کیا کہ ہم نے 1370 ڈیفنس کا بجٹ پیش کیا ہے, تو میں نے اس پہ انہیں آئینہ دکھایا کہ جناب آپ نے تو 3 سال سے تقریباً 1300 ارب پہ بجٹ فریز کیا ہوا ہے. اس دوران 3 سالوں میں بھارت نے 62% اضافہ کیا ڈیفنس بجٹ میں. مسلم لیگ نون کی حکومت جب 2013 میں آئی تھی, ہمیں بڑے نامساعد حالات ملے تھے, اس کے باوجود ہم نے پہلے 3 سالوں میں 40% اضافہ کیا تھا ڈیفنس بجٹ میں. نہ صرف ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کیا تھا, بلکہ ہم نے 100% یونیورسٹیز کے اور ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں بھی, جب ہم اقتدار میں آئے ہیں تو 340 ارب کا پی ایس ڈی پی تھا, اور ہم نے جب حکومت چھوڑی ہے تو اسے ہم 1000 ارب پہ چھوڑ کر گئے تھے. پاکستان کی تاریخ میں ہائیسٹ ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اور ہائیسٹ ڈیفنس بجٹ تھا. اگر معیشت آپ کی توانا ہوگی تو آپ اپنی ڈیولپمنٹ کی ضرورت کو بھی پورا کریں گے اور دفاع کی ضرورت کو بھی پورا کریں گے. لیکن اگر آپ کی معیشت کو مفلوج اور بیمار کر دیا جائے گا تو نہ آپ اپنے سلامتی کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنی ترقی کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں. تو اس حکومت نے پاکستان سے ترقی بھی چھین لی ہے اور اس کی سیکیورٹی کو بھی داؤ پہ لگا دیا. کلبھوشن کے اوپر کیا یہ جو دورہ سعودی عرب تھا جس میں عمران خان بھی اور ہمارے سربراہ بھی وہاں پر گئے تھے, کیا یہ اس کا شاخسانہ ہے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے تمام چیزیں کی گئی ہیں کہ آپ بھی مفلوج ہو گئی, اور ایک جاسوس جس کے اوپر جو سابق وزیر اعظم تھے ان کے اوپر بھی الزام لگتا تھا کہ یہ اس کے سپورٹر ہیں, فیسیلیٹیٹر ہیں, اور آج یہ ہے کہ حکومت اس پارلیمنٹ کے اندر لا کے اسے این آر او دے رہی ہے, تو کون اس کی محرکات کیا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کے سامنے اصلیت آ گئی ہے. یہ کل تک ہمیں کلبھوشن یادیو کے تانے دیتے تھے, ہم نے تو اسے نہیں چھوڑا, ہم نے تو اسے این آر او نہیں دیا. آج عمران نیازی صاحب کلبھوشن یادیو کو این آر او دے رہے ہیں. آج عمران نیازی صاحب کے دور میں پاکستان اتنا کمپرومائز ہو گیا ہے کہ مودی سرکار کشمیر اچک کے لے گئی ہے. تو کون پاکستان کا وفادار تھا اور کون پاکستان کا محافظ تھا, ہم تھے یا یہ ہیں؟ یہ ایک ایسی ذلت ہے. میں بحیثیت ممبر قومی اسمبلی سمجھتا ہوں, اور میں نے کہا کہ یہ کالک کم از کم میں تو ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ایوان ہے یہ ایک بھارتی جاسوس کے نام سے قانون سازی کرے. ہم پر کون سی توپ کھڑی ہے؟ ہمیں بتائیں نا کہ ہمارے سروں پہ کون سی توپ کھڑی ہے کہ ہم نے یہ ذلت کا پیالہ پینا ہے. یہ ان کی کمزوری ہے, یہ ان کی پاکستان کی تباہی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے ان کے جاسوس کے نام سے قانون سازی کر رہے ہیں. احسن صاحب یہ فرمائیے گا, ملک کی معیشت تباہ ہو گئی, سلامتی بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے, عوام بھی پریشان حال ہے, آپ کس چیز کے منتظر ہیں کہ جو بچا کچا پاکستان ہے کیا اسے تباہ و برباد کر دیا جائے, اور اس کے لیے کیا کسی بلاوے کے منتظر ہیں؟ اور آپ کو پیپلز پارٹی کے بھی
एहसन बार इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे थे। उनका कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा सासा हैं, वो हमारे इलाकों की सियासत को नहीं जानते, उसका उनको इल्म नहीं है, वो यहाँ अपने नुमाइंदे भेजकर भी वोट डाल सकते हैं। ऑनलाइन वोटिंग सेफ़ नहीं है, साइबर क्राइम भी हो सकता है, साइबर अटैक इस्तेमाल करते हुए बैरूनी मुदाखलत हो सकती है। अपोजिशन के साथ बैठें और इलेक्शन कमीशन की राय का इंतज़ार भी नहीं किया और कह दिया कि ऑनलाइन वोटिंग होगी। ये बदतरीन लोग हैं, PTI अगला इलेक्शन चुराने के लिए चोर दरवाज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपको लिए चलते